الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے سورہ کہف کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور سورہ مبارکہ کی پہلی 14 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ان آیات میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شکر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی کہ جس نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی جو بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ وہ کتاب اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سناتی ہے اور خبردار کرتی ہے ان کو کہ جو حق کا انکار کرنے والے اور غلط نظریات پر قائم رہنے والے ہیں۔ بالخصوص چونکہ اس سورہ مبارکہ میں خطاب اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ نصارہ سے تھا، جو یہود ہی کی طرح اہل مکہ کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ تو یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا رکھا ہے، یہ کتاب ان کو بھی خبردار کرنے کے لیے آئی ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے پاس اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔ جو بات یہ کہتے ہیں وہ نہایت ہی سخت، بری اور ناقابل برداشت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بھی تسلی اور اطمینان دیا کہ آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنے آپ کو اس بات پر پریشان نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور آپ کی پریشانی کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کہیں خدا نخواستہ اپنی جان نہ کھو بیٹھیں اس غم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اس میں جو کچھ بھی رکھا ہے اس کو زینت بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، اور یہ سارے کا سارا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس کے بعد نصارہ کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات میں سے انہی کے گروہ کا، یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کا ایک واقعہ تھا، کچھ نوجوانوں کا، اصحاب کہف کا، غار والوں کا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا اور فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ غار والے یعنی رقیم والے، ان کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی نہیں ہے؟ جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ خاص اپنے کرم رحمت سے ان کو عنایت فرمائے ہدایت کے راستے کی طرف جانے میں آسانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اس غار میں کئی برسوں کے لیے، اور پھر ان کو اٹھایا کہ وہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کا اندازہ کر سکیں کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک سمری تھی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب اس واقعے کا تفصیلی بیان سامنے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان تھے کہ جو حق پر قائم تھے اور ایمان لائے اپنے رب پر، اور اس ایمان کے راستے میں جو بھی مشکلات ہوئیں انہوں نے ان کو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فیس کیا، اور اللہ نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے دل کو مضبوط کیا، اور انہوں نے دعوت دی اس شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ان کے علاقے میں، ان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا۔ ابھی مسیح علیہ السلام کی دعوت جو کچھ اچھے لوگوں نے پیش کی تھی، وہ سارے لوگوں نے قبول نہیں کی تھی، بہت تھوڑوں نے کی تھی، اور ایک شدید مخالفت کا زمانہ تھا۔ یہ کم و بیش
مسیح علیہ السلام کے 250 سال بعد کا واقعہ ہے۔ آج کے ترکی کے کہیں مغرب کے علاقے میں یہ جگہ موجود ہے۔ 7 سلیپرز کے نام سے ان کی داستان مشہور ہے، مگرچہ کہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعداد کو کنفرم نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ لیکن وہ اپنی دعوت میں جب قائم رہے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو ہمت دے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات ہم نے پڑھ لی آیت نمبر 14 تک۔ آیت نمبر 15 جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ لوگ ہیں ہمارے جنہوں نے کہ اس کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ وہی جو دعوت دے رہے تھے، اپنی بات کو بیان کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ بات بھی بیان کی۔ اس بیان کے انداز سے ہی لگتا ہے کہ وہ ایک جانب اس بات پر کنونس تھے کہ توحید کا وہ نظریہ، عقیدہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور دوسری جانب وہ اس بات پر پریشان اور بیزار ہیں کہ یہ ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لوگ اگر کسی بڑی حماقت میں مبتلا ہو جائیں تو یہ بڑے کرب، بڑی اذیت کی بات ہوتی ہے، اور آدمی کچھ بے بسی کی سی کیفیت میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے لوگوں کو سمجھائیں۔ فرمایا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، آخر یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے ان کے حق میں، ان کے اللہ کے علاوہ معبود ہونے اور خدائی اختیارات رکھنے والی مخلوق ہونے کے حق میں کوئی کتابوں سے نقلی، یعنی نقل سے مراد کتابوں میں ہے، یا عقل سے دلائل کے ساتھ کوئی بات کیوں پیش نہیں کرتے۔ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے علاوہ کچھ اور معبودوں کو بھی اپوائنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ اس کو تو مانتے تھے کہ اس دنیا کو، پوری کائنات کو، ہم سب کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، اور اس کو مکے والے بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے بھی اور گرد و پیش میں بھی رہنے والے اکثر وہ لوگ کہ جو اگرچہ کے شرک میں مبتلا تھے، وہ اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے، وہ اس حماقت میں تو مبتلا نہیں تھے۔ لیکن جو انہوں نے غضب کیا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے انتظام کو چلانے کے لیے کچھ اوروں کو بھی اپنے ساتھ ساجھی، پارٹنرز اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ اصل میں اللہ پر جھوٹ افطرا کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جب تم ان سے الگ ہو گئے، اذ اعتزلتموہم فاؤ الی الکہف، تو تم پھر غار میں پناہ لو۔
الکاف یعنی ایک خاص غار تھی، اس غار میں پناہ لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی کی گئی، یعنی وہ اپنے علاقے میں دعوت دیتے رہے، اور دعوت انہوں نے پورے زور و شور سے دی، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہم نے دیکھا پیغمبروں کی دعوت کے سلسلے میں، جب ان کی دعوت بہت زور پکڑ گئی، جب وہ مؤثر ہونے لگی، لوگوں کو متاثر کرنے لگی، تو پھر جو قوم کے سرکردہ لوگ، لیڈرشپ تھی، وہ عام طور کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو جب متاثر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بفر جاتے ہیں۔ یہ ہر اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کا ایک کچھ سرداروں کا کوئی لیڈرشپ کا نظام ہو، اور لیڈرشپ جب یہ محسوس کرے کہ ان کے لوگ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں، تو وہ پھر اپنی قوم کو بچانے کے لیے، یعنی اس دعوت سے بچانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کہ جن کے دعوت سے یہ لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جان کے وہ درپے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے دعوت دی، اور دعوت نتیجہ خیز ہونے کے مراحل کی طرف بڑھ رہی تھی کہ یہ لوگ ان کے جانی دشمن ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی، مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی، لوط علیہ السلام کے سلسلے میں بھی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ دعوت دیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ کل رات کو کوئی آ کے آپ کو قتل کر دے گا، اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں اطمینان سے دعوت دوں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا کام بھی کریں اور اپنی حفاظت بھی کریں، اور سمجھداری کے ساتھ اگر یہ محسوس ہو کہ قوم کی دشمنی اتنے آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ جانی دشمن ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کو یعنی دعوت دینے والوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ تو یہی بات ہے کہ جو اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر تم پناہ لو غار میں، یعنی اس غار میں جو ہم نے تمہارے لیے طے کی ہے۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وسائل، حالات، مہربانیاں، یعنی جب تم اللہ کی خاطر اس کی راہ میں ہجرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سنبھال لے گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں، امرکم مرفقا، تم کو جو تمہاری ضرورتیں ہیں ان کو فراہم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ مختلف موقعوں پر جو اس کے دین پر قائم رہتے ہیں اور ان کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے رہا ہے۔ جب تک تو وحی کا زمانہ تھا، یعنی ابھی ختم نبوت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے تھے بعض اوقات کچھ ایسے ذرائع سے کہ جو معلوم ہوتا تھا کہ باقاعدہ براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے۔ سب کے لیے ضروری نہیں، لیکن کم سے کم
بعض لوگوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اور انہی کی طرح مخلصین کے لیے کہ جو دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ واضح اشارات مل جاتے ہیں۔ اب اس معاملے میں انسان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے اشارے ابھی بھی ہوتے ہیں۔ اطمینان کی صورت میں آپ دعا کرتے ہیں استخارے کی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے آپ کو ایک طرف مائل کر دیتا ہے، آپ کا رجحان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے ایسی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی یہاں اس لیے فرمایا ہے، خاص مکی دور میں، کہ جب کہ ابھی صحابہ کرام بھی اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے تھے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس رب کی توحید کی خاطر وہ ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، وہ رب تمہیں چھوڑے گا نہیں، ان ظالموں کے حوالے نہیں کر دے گا نہتے، نہ اس نے کبھی پہلے کیا ہے اور نہ وہ اب کرے گا۔ فرمایا کہ وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین۔ فرمایا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو، وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو وہ ذات الیمین، دائیں جانب سے کترا کے نکل جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، تو وہ کترا کے نکل جاتا ہے ذات الشمال، بائیں جانب سے، اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس میں اس کے صحن میں تھے، یعنی اس غار کے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو جب غار میں بھیجا تو ظاہر ہے کہ جینے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے آپ کو ایسا سازگار ماحول چاہیے کہ جس میں آپ زیادہ وقت گزار سکیں۔ بھائی سخت گرمی میں، سخت سردی میں آپ چند گھنٹے تو گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بندوبست نہ ہو تو پھر چلچلاتی دھوپ میں آپ وہاں دن، ہفتے، مہینے، سال نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے غیر معمولی قدرت سے یہ انتظام کیا کہ سورج کے جو اگر بہت تیز ہو اس کی دھوپ، تو وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو کہ جو ایکسپوزڈ ہوں اس کے نیچے تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کیا، اور سورج کو اور اس غار کو ایک ایسے پلیس کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور شاید غار کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس خاص غار کی طرف رہنمائی بھی اس لیے کی ہوگی کہ اس کی لوکیشن کچھ ایسی ہوگی کہ سورج کے طلوع و غروب سے ان کے لیے کوئی ڈسکمفرٹ، تکلیف، پریشانی نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ درمیان میں تھے، غار کے بیچ میں، صحن میں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے تھی، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر صحیح طریقہ اختیار کر کے ڈٹ جائیں، بدتمیزی نہ کریں، اپنی طرف سے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہ کریں، تو پھر اللہ کی نشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے گزارش کی، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ تو نہیں کرے گا کہ آپ پرندے کو ذبح کریں گے، چاروں طرف پھینک دیں گے، اس کو اپنی طرف بلائیں گے ان کو، اور وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ تو نہیں کریں گے۔ یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ غار میں جائیں گے اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سازگار ماحول فراہم کر دے گا۔ ہر شخص کی زندگی
ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اپنے قانون کے مطابق، سنت کے مطابق ہمیشہ آتی ہیں۔ بس انسان کو سچائی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے، اصولوں کے بارے میں سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے ولین، کوئی مددگار، مرشدہ، مرشد، راستہ بتانے والا، دکھانے والا۔ رشد ہوتا ہے نا، ہدایت، تو مرشدہ، مرشد اسی سے ہے، راستہ دکھانے والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک قانون طے ہے ہدایت دینے کا اور گمراہ کرنے کا۔ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ طے کرتا ہے اپنے علم، اپنی حکمت کی روشنی میں، کہ یہ شخص اپنے رویے سے ثابت کر چکا ہے کہ یہ ہدایت کا طالب، ہدایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار، ہدایت کے لیے بےتاب، بے چین ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو ہدایت کی قدر نہیں کرتا، ہدایت اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے کمانا، بزنس کرنا یہ کوئی بری بات ہے، میں تو ہدایت کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں۔ انسان دنیا کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اسٹیٹس کو، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر ہدایت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ہدایت کی قدر نہیں کرتے، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار جو ان کو پھر سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان نوجوانوں کو بھی اگر یہ مدد حاصل ہوئی تو اللہ کے اس اصول کے مطابق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جن کو وہ پاتا ہے کہ وہ ہدایت کے مستحق ہیں، اور ان نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہدایت کے مستحق تھے۔ فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو دیکھتے تو تم خیال کرتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹیں دلواتے رہتے ان کو دائیں اور بائیں جانب، یعنی یہ تو سوئے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو سونے کی اس حالت میں کروٹیں بدلنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا۔ شاید اس کا یہ مقصد ہو کہ اگر کوئی گزرنے والے، آنے جانے والے دیکھیں تو انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بے خودی میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم لوٹ مار کر لیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی سیکیورٹی کے حالات تو نہیں تھے جیسے کہ بعض دنیا کے علاقوں میں اب ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے اس طرح سے وہ جو ایک ہی جانب لیٹنے سے جو لمبے عرصے کے لیے انسان کے جسم میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور کروٹیں وہ بدلتے رہے۔ ظاہر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں کہ انسان کروٹیں کیوں بدلے، یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا
باستن پھیلائے بیٹھا تھا ذراعی اپنے بازو بالوسید دہلیز پر، یعنی وہ جو غار کی انٹرنس تھی اس پر کتا بیٹھا تھا اور اپنے پیر پھیلائے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، اور وہ مزے سے آرام سے سو رہے تھے۔ ویسے تو کتا بھی سو رہا ہوگا، لیکن منظر ایسا تھا کہ فرمایا کہ لو اطلعت علیہم، اگر تمہیں اطلاع ہو جاتی، تمہاری نگاہ ان پر پڑ جاتی، لولیت منہم، تو تم دوڑ پڑتے الٹے پاؤں ان سے، فرارن، راہ فرار اختیار کر کے، ولا ملئت منہم رعبا، اور تمہارے اندر ان کا روب، ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ان نہتے نوجوانوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ پر ایمان اور اس کے توحید پر بھروسے کے، اور اس عزم ڈٹرمنیشن کے کہ ہم نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب اس کائنات کے مالک کے لیے انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ ان کو اس راستے سے ہٹا سکیں۔ پھر تو ایک آپ سمجھیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا وی آئی پی ٹریٹمنٹ، وہ ان کو حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ اس کا پھر یہ ہو نتیجہ کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی قدرت سے سلایا، ایک عرصے تک سلایا، اور پھر ہم نے ان کو جگا دیا، اور اس جگانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ یہ کون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دور تھا، جس دور میں انہوں نے توحید کو اختیار کیا، اس پر ڈٹ گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر وہ غار میں چلے گئے، اور وہاں اللہ نے ان کو نیند دی، نیند کے ذریعے سے ان کو آرام اطمینان دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ اور یہاں لگتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا۔ اگر ان لوگوں کی بات مانیں جو ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تو کوئی لگ بھگ 200 سال لگے، 200 سال سے کچھ کم لگے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو مشرک بادشاہ تھا اس کا دور ختم ہو گیا۔ مسیح علیہ السلام کی سچی دعوت کو ماننے والے توحید کے پیروکار، ان کو انتظام، حکمرانی مل گئی، اور جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگا دیا۔ یہ ٹائمنگز بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، غیر معمولی ٹائمنگز ہوتی ہیں، غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا آپ کو اندازہ کرنا ہو، یعنی معمول میں غیر معمولی، یہ تو ویسے ہی غیر معمولی واقعہ ہے کار والوں کا، لیکن جو ایک معمول میں غیر معمولی واقعات جاننے ہوں تو سورہ یوسف پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو اس نے اٹھایا ان کو، اور لوگوں نے آپس میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے بھی جب یہ اٹھے تو یہ بھی آپس میں پوچھنے لگے کہ بھائی، قال قائل منہم، کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ کم لبثتم، کتنا تم رہے، یعنی تم کتنا سوئے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، جس نے پوچھا دوسرے نے جواب دیا، دوسروں نے، لبثنا یومن او بعض یوم، ہم رہے اس میں ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ، اتنا ہی سوئے ہوں گے۔
یہ وہی جواب ہے کہ جو قیامت کے روز جب اٹھیں گے ہم قبروں سے تو یہ بات کریں گے کہ ایک دن رہے ہیں قبر میں یا اس سے کچھ کم. یعنی جیسے آپ سو کے اٹھیں، آپ کو اچھی نیند آئی ہو، 1 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھیں یا 8 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھیں، خاص فرق نہیں ہوتا. اگر نیند اچھی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کتنی دیر تک سوئے. تو قال قائل منہم، کہا ان میں سے کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنا رہے، کتنا سوئے. قالوا لبثنا، انہوں نے کہا کہ ہم رہے یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا رہے. یعنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم کتنا رہے. فرمایا کہ فبعثوا احدکم، تو ایسا کرو کہ جاؤ، بھیجو، معاف کیجیے، بھیجو احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، بورقکم، اپنے ورق، اپنی رقم کے ساتھ، حاضی اس، یعنی یہ جو ان کے پاس سکے تھے، ظاہر ہے کہ جب آپ رہتے ہیں کہیں تو اس کے سکے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ لے جاؤ الی المدینہ، شہر کی طرف. شہر کو چھوڑ کے وہ آئے تھے، غار میں آئے تھے. فلینظر، پھر دیکھے وہ جس کو انہوں نے بھیجا، ایہا ازکا طعامن، کون سا ہے کہ جو پاکیزہ کھانا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ سو کے اٹھیں گے تو بھوک تو لگی ہوئی ہوگی. تو انہوں نے ان کو بھیجا، ایک بندے کو، سب نہیں گئے، کہ بھائی جاؤ اور دیکھو کوئی پاکیزہ کھانا ہے اور یہ رقم لے جاؤ. ظاہر ہے یہ پاکیزہ کھانا ان کی طرف سے اسی احتیاط کی ایک نشاندہی، ریفلیکشن ہے کہ جو توحید پسند ہونے کی وجہ سے وہ شرک کے ماحول میں، جہاں اور چیزیں اور خرابیاں ہوتی ہیں، وہاں خوراک میں بھی، گوشت میں بھی حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ ہدایت دی اور کہا کہ جاؤ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر لاؤ وہاں سے رزق، کھانے کے لیے کوئی چیز. فَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھو کہ اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے، یعنی بڑی لطیف انداز میں وہ جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ احساس ہو، بکم، تمہارے بارے میں، احدا، کسی کو بھی، کسی کو تمہارے بارے میں کوئی خبر نہ ہو. انہم، وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر قابو پا گئے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا تمہارے بارے میں اور اس کے بعد تم پر وہ قابو پا لیں گے. یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے. او یعیدوکم، یا وہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے دین میں. ولن تفلحوا، اور پھر تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے، اذن، اس صورت میں، ابدا، کبھی بھی. تو یہ ہدایت دے کر انہوں نے بھیجا. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اسی طرح آثرنا علیہم، آگاہ کیا ان پر لوگوں کو. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ آخرت کی گھڑی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ اب جو بات بیان کی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کا ایک حصہ
وہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا، اس کو بیان نہیں کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں، واقعہ اتنا ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا کہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آپ ادھر ادھر سے جو خبریں ہیں ان کے ذریعے سے بات پوری سمجھ لیں، کوئی گارنٹی تو نہیں ہوگی کہ جو بات آپ نے سمجھی ہے وہ صحیح ہے، لیکن آپ اپنی تسلی کر لیں۔ قرآن کی روشنی میں وہ واقعہ ٹھیک ہونا چاہیے، قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو اس سے ایگری کرنا چاہیے۔ باقی ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ایک ہے یا دوسری ہیں، اس کو خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات ابھی اور نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہسٹری اور اس کی ڈیٹیلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہدایت حاصل۔ یہاں جو یہ بات بیان کی گئی کہ ہم نے اس طرح سے لوگوں کو آگاہ کیا ان کے بارے میں تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ ان میں سے ایک گیا وہاں، اس نے کھانے کے لیے سکہ دیا، انہوں نے کہا یہ سکہ تو رائج ہی نہیں ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کچھ آپس میں ٹینشن ہوئی تو کچھ اور لوگ آئے، ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ پرانا سکہ ہے، اور بالآخر حکمران جو تھا اس زمانے میں اس تک بات پہنچ گئی اور لوگوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جو ہمارے تاریخ میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ وہ غائب ہو گئے تھے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پورے کی پوری آبادی، یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگ واک کر کے وہ گئے وہاں غار میں، اور انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ ان کے ہیرو تھے، اب تو توحید غالب آ گئی تھی، اللہ کا پیغام وہاں مقبول ہو گیا تھا۔ بادشاہ خود بھی چل کے آیا اور اس نے ان سے برکت حاصل کی، اور سو گوز دا اسٹوری، وہ آئے اور اس کے بعد وہ واپس گئے اور سوئے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو اس بات پر آگاہی ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے یقینی ہونے کا بیان آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آخرت کی گھڑی لا ریب فیہا، اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس زمانے میں جو مسیحی تھے، جو ظاہر مسیحی مسلمان تھے، صحیح نقطہ نظر کو ماننے والے تھے، ان کے ہاں آخرت کے معاملے میں کچھ فلسفیانہ موشگافیوں کی وجہ سے، خاص طور پر چونکہ وہ قریب تھے گریس کے، اور وہ جو گریک فلسفی مائتھولوجی سے ان کے ہاں نظریات میں ایک فرق آ گیا تھا یا آنے کا خدشہ تھا، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور آخرت کو یقینی طور پر ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی برپا کی۔ یہ بھی اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی نشانیاں ایسے موقعوں پر جبکہ ضرورت ہوتی ہے، لوگ معلوم ہوتا ہے کہ بہت دور جا رہے ہیں، خاص طور پر اچھے لوگ بھی، وہ ماحول کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں، آخرت جیسے عقیدے کے بارے میں وہ کچھ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی نشانی دکھا کر ان کو گویا کہ ایک مرتبہ پھر اس بات پر قائم رہنے، مطمئن ہونے کے لیے موقع فراہم کیا۔ آج کے دور میں بھی میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ مادیت
مادہ پرستانہ ایک رویہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ سائنس کی بنیاد پر ایتھیزم تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے خیال میں یہی دنیا اصل دنیا ہے، یہی کائنات اصل کائنات ہے، اس میں جو لاز ہیں وہی اصل میں خود مؤثر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کا ویسا ہی ایمان ہے جیسا کسی دین مذہب کو ماننے والے کا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا، وہ چلا رہا ہے، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بنا اور خود بخود چل رہا ہے۔ یہ زیادہ مشکل ایمان ہے، اس لیے کہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، اس لیے کہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ خود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ خود چل رہا نظام یا کسی نے چلایا ہے۔ تو یہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ بعض لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن یہ جو این ڈی ایز کے نام سے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اتنا زیادہ اب آپ کو، اگر آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ یوٹیوب میں جائیں، مواد ملے گا کہ لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ان کو کلینکلی ڈیڈ قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسری دنیا کو دیکھ کے آئے ہیں۔ سو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم، خیال کرو جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس بات پر، امرہم، اپنے اس فیصلے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں کہ ہم کیا کریں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو وہ لوگ کہ جو اس معاملے میں غالب آئے، انہوں نے یہ کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان پر، یعنی ان کے اس جگہ پر، غار پر، ہم ایک مسجد بنائیں گے۔ آپ کے درمیان میں نے چھوڑ دی ایک لائن، اذ یتنازعون بینہم، جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، فقالو، تو کہا انہوں نے، ابنو علیہم بنیانا، اس پر ایک کوئی عمارت بنا دو۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز جب مشہور ہو جائے، جب کوئی چیز پاپولر ہو جائے، تو پھر ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ ایسوسیشن ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک عمارت بناؤ اور اس جھگڑے کو چھوڑ دو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں، یعنی ان کے کیا حالات تھے، ان کا کہاں سے تعلق تھا۔ سو تمہیں زیادہ اس کھوج میں، تفتیش میں پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ کہا ان لوگوں نے کہ جو ان کے اس معاملے میں غالب آ گئے کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو اس پر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کی بات تھی کہ جو بالآخر اس پر فیصلہ ہو گیا۔ سیقولون، تو یہ اب کہیں گے، ثلاثۃ، وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہیں گے یہ، خمسۃ، پانچ تھے وہ، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ بس ایسے ہی تیر تکے ہیں، بے پر کی باتیں ہیں، بے بنیاد، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، سبعۃ وثامنہم کلبہم،
یہ بھی یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 7 7 تھے، الثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا، اور ربی عالم بعدتہم، ان سے کہو کہ میرا رب جانتا ہے ان کی گنتی کہ وہ کتنے تھے، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان میں سے مگر تھوڑے ہی، فلا تمہاری فیہم الا مران ظاہرہ، اور اے پیغمبر آپ ان سے اس معاملے میں زیادہ بحث نہ کرو، سوائے اس کے کہ کچھ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا ہے، میران ظاہرہ تو کہہ دو، لیکن زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم ان سے اس بارے میں کسی سے نہ پوچھو، یعنی کوئی اس گفتگو کو انکریج مت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی واضح ہے کہ اس قصے کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات سامنے آئے کہ اہل حق، توحید پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات پر اطمینان ہو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت آنے والی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کی توجہ اس جانب مائل ہوتی، انہوں نے وہ irrelevant باتیں کرنی شروع کر دیں کہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یا 4 تھے اور 5واں کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے انسانوں کی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی ہے جو برباد ہو گئی، کھنڈر ہیں کہ جو پڑے ہوئے، بجائے اس سے کہ اس سے یہ عبرت حاصل کریں کہ یہ شہر، یہ محلات، یہ تو کچھ عرصے کے لیے ہے، یہ زندگی ناپائیدار ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بستیاں برباد ہوئی ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ توجہ اس جانب ہو، لوگ اس کی جو محلے ہیں، اس کی سڑکیں، اس کی سٹریٹس، اس کے دیواریں، اس کے پیالے، ان کو دیکھ کے تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید آج سے 1500 سال پرانی، 2000 سال پرانی، اور بڑے ایکوریٹ طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی جاننے کی باتیں ہیں؟ چلو مان لیا، اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن اصل علم ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی کی گتھی کو سلجھانے کا علم ہے۔ یہ دنیا کیوں بنی ہے؟ بنانے والے نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک جانب اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہوں، اور بجائے اس کے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، صحیح نتائج تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جی ان کی تعداد کتنی تھی، اتنے تھے، 4 تھے اور 5واں کتا تھا، 5 تھے اور 6واں کتا تھا، 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ اس بارے میں نہ الجھو اور ٹال دو، یہ بالکل بے پر کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو کوئی حیثیت نہ دو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم کسی چیز کے بارے میں یہ بات یقین سے نہ کہو کہ تم اس کو کل کر لو، یعنی اگر تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ غار والوں کا قصہ سناؤ، تو اللہ کے بھروسے پہ تم یہ کہو کہ میں کل سنا دوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی۔ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ اس کی حکمت بھی تو ہے۔
اس کی حکمت، اس کی مصلحت میں اگر کوئی کام ویسے اس وقت ہونے والا نہیں ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بات کہی جائے گی لیکن وہ پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ہرگز نہ کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کر لوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، یعنی اگر تم یہ حقیقت بھول گئے ہو کسی موقع پر تو اس کو یاد کرو اور اس سے معافی مانگو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہو کہ امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ صحیح بات کی طرف، یعنی یہ جو میں نے کہا اس سے بھی زیادہ قریب اور صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دے گا، کم مدت میں، اس سے بھی کم مدت میں۔ فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ رہے اپنی غار میں 300 سال اور مزید 9 کا اضافہ، یعنی 309 سال۔ یہ بھی انہی کے ان اقوال میں سے ہے کہ جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا، یا 5 تھے اور 6واں کتا تھا، 7 تھے اور 8واں کتا تھا، یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ 309 سال رہے۔ ارے بھائی یہ کون سی تحقیق ہے؟ 309 سال رہے یا 196 سال رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنا وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب سب اسی کا ہے، وہ تمام خبریں رکھتا ہے۔ ابصر بھی واسمع، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز، کام کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں۔ ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی۔ چلیے جی، ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد اگر کچھ سوال ہوں گے تو پھر ہم لے لیں گے۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ان غار والے نوجوانوں نے جو بھی غار میں نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم کے ہمارے لوگ جنہوں نے اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اور معبود اختیار کیے ہوئے ہیں، لولا یاتون علیہم، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر بسلطان بین، کوئی واضح ثبوت دلیل۔ فمن اظلم، تو کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن افترا، اس کے مقابلے میں جس نے افترا کیا، جھوٹ موٹ کا افترا کیا، باندھا اللہ پر کذبا، جھوٹ۔ فرمائے کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب جب کہ تم ان سے الگ ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے بھی کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، فَاؤْوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم پناہ لے لو اس غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، یعنی وسائل، اسباب، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملات میں، مرفقہ، تمہاری آسانی، تمہارے ضرورت کی چیزیں، وتر الشمس،
اور تم دیکھتے سورج کو اذا طلع کہ جب وہ طلوع ہوتا تزاوروا عن کہفہم تو وہ دائیں جانب سے ذات الیمین دائیں جانب سے بچا رہتا تزاوروا وَإِذَا غربت اور جب وہ غروب ہوتا تقرضہم تو وہ کترا جاتا ان سے ذات الشمال بائیں جانب سے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس میں صحن میں تھے ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے مَن يَهْدِ اللَّهُ جنہیں اللہ ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہی ہے کہ جو ہدایت پانے والے ہو سکتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ اور جن کو وہ گمراہ کر دے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ جو اس نے طے کیا ہے فلن تجدہ تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے لہو اس کے لیے ولین کوئی ساتھی مددگار مرشدہ جو ان کی رہنمائی کرے وَتَحْسَبُهُمْ اور تم ان کو خیال کرتے یعنی اگر تم ان کو دیکھتے غار والوں کو تو تم خیال کرتے ایقاظاً کہ گویا کہ وہ جاگے میں ہیں وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو پلٹتے ذات الیمین و ذات الشمال دائیں اور بائیں جانب وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطن پیر پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے بازوؤں کو بالوسیط دہلیز پر انٹرنس پر لو اطلعت اور اگر تم دیکھتے ان کو اطلاع ہوتی تمہیں علیہم ان کے بارے میں یعنی تم جھانک سکتے دیکھتے لولیت منہم تو تم دوڑ پڑتے ان سے فرار اختیار کر کے ولا ملئتا اور تم بھر جاتے منہم ان سے روب میں یعنی تم پر ان کا روب طاری ہو جاتا وکذالک اور اسی طرح سے باتنا ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے جگایا لیے تسالوا بینہم کہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے قال قائل منہم کہنے والے نے ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم تم کتنا رہے قالوا لبثنا انہوں نے کہا کہ ہم رہے یومن او بعد یوم ایک دن یا اس سے کچھ کم قالوا انہوں نے کہا ربکم عالم تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبثتم کہ تم کتنا رہے فابعثوا تو تم بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی کو بورقکم ہذہ اپنے سکوں اس رقم کے ساتھ الی المدینہ شہر کی طرف فلینظر ایھا ازکی طعاما تو پھر چاہیے کہ وہ جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا ہے کہ جو پاکیزہ میسر ہے فلیأتکم برزق منہم پھر وہ لے کے آئے اس میں سے رزق ولیتلطف اور اسے چاہیے کہ بڑی نرمی کے ساتھ جائے ولا یشعرن بکم احدا اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں اطلاع نہ ہو انہم یہ لوگ ان یظہروا علیکم اگر غلبہ پا گئے تم پر ان کو معلوم ہو گیا یا جمعوں کو تمہیں رجم کر دیں گے پتھروں سے مار دیں گے او یعیدوکم یا تمہیں زبردستی لوٹا دیں گے فی ملتہم اپنے دین کی طرف فلن تفلحوا اذا ابدا تو تم نہیں فلاح پا سکو گے پھر اس صورت میں کبھی بھی فکذالک اور اسی طرح سے آثرنا علیہم ہم نے مطلع کیا ان پر انہیں لیعلموا تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وان الساعۃ لا ریب فیہا اور یہ کہ آخرت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اذ یتنازعون بینہم جبکہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے امرہم اپنے معاملے میں فقالوا تو انہوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا کہ تم ان پر ایک عمارت تعمیر کرو ربہم اعلم بہم ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے کہ جو غالب آئے علی امرہم ان کے معاملے میں یعنی جو ایونچولی پریویل کیا جنہوں نے لنتخذن ہم لازماً بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد ان پر یعنی ان کے اس غار پر جہاں ہم کو یہ ملے سیقولون تو یہ کہیں گے
ثلاثۃ رابعهم کلبهم، تین تھے وہ اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور یہ کہیں گے، خمسۃ سادسهم کلبهم، پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، ایسے ہی تکے لگا رہے ہیں بغیر دلیل کے. ویقولون، اور یہ کہیں گے، سبعۃ، سات تھے وہ، وثامنهم کلبهم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور ربی عالم، ان سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم، ان کی عدت یعنی ان کی گنتی، تعداد. ما یعلمہم، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی، الا قلیل، سوائے بہت تھوڑے لوگوں. فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ، تو آپ ان کو ٹال دیجئے اور ان سے بحث نہ کیجئے سوائے بالکل سرسری بحث کے، یعنی ٹال دیجئے. فلا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھیں ان سے ان کے بارے میں کسی سے بھی. ولا تقولن، اور نہ کہیے لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. وذکر ربک، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں. وقل عسیٰ، اور کہیے کہ کیا خبر امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ رہنمائی کرے میرا رب، لاقربا، اس سے بھی زیادہ جلدی، من ھذا، اس کے بارے میں، رشدا، صحیح رہنمائی. وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، اور یہ کہ وہ رہے اپنی غار میں، 300 برس، سنینا 300 برس، وازدادوا 9، اور اس میں 9 کا اور اضافہ کرو. قل اللہ عالم بما لبثوا، کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنا رہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب سے وہ خوب واقف ہے. ابصر بھی واسمع، کیا ہی عمدہ وہ سنتا، اور کیا ہی عمدہ وہ دیکھتا، اور کیا ہی عمدہ وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. ولا یشرکو فی حکمہ، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے فیصلوں میں، احدا، کسی کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اگر آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، ہینڈ ریز کریں. جی فائدہ صاحبہ. سر میرا سوال تھوڑا آج کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ویسٹرن سوسائٹی اسپیشلی امریکہ میں جب بچے پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں لبرل جب وہ بہت سارے رائٹرز کو پڑھتے ہیں تو ایک آپ ان کو ایک دلیل دے سکتے ہیں اللہ میاں کے ہونے کی اور سب، لیکن جب تک ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ سائنس کے مطابق نہ سمجھائیں تو وہ پھر بھی ذرا دیر کنفیوزڈ. سو بچوں کو جب وہ اسپیشلی باہر سے ایجوکیشن کر کے واپس آتے ہیں، فیتھ میں ایک آئی وڈ سے کہ آپ کو تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بھی ایک بلیف ہوتا ہے. جو آج کل کے بچے ہر چیز کو سائنٹیفکلی پروف کرنا چاہتے ہیں، جو ہم ان ٹوڈیز ورلڈ آئی ڈونٹ تھنک وی کین ڈو دیٹ. سو ہاؤ ڈو وی گیٹ دیز کڈس تھوڑا سا ذرا فیتھ کی طرف کس طرح لے کے آئیں، کیسے سمجھائیں انہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہماری غلط ہے اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کوئی چیز بلائنڈ فیتھ بھی ہوتی. اصل میں یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی. ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں اور ہم اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا وہ دین مانے جو ہم نے مانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین نے مانا. تو وہ یہ صحیح سوال کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہندو پیدا ہوئے ہوتے تو آپ پھر یہ کہتے کہ ہندوؤں کا مانے، اور ابھی آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم عیسائی پیدا ہوتے تو آپ کہتے کہ آپ عیسائی مذہب کو مانے. تو یہ سوال تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اس میں ان کو ٹھیک کرنے کی جگہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. قرآن مجید نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی بات مانو، بلکہ اس کو کنڈیم کیا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے خود اپنے دین کو قرآن سے نہیں سمجھا، دلائل سے نہیں سمجھا، ان اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے نہیں سمجھا کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کہ جو ویسٹ میں جا کے جن کا ذہن کھلتا ہے اور وہ دلیل مانگتے ہیں
ہم ان کو پیار سے شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو کہا جائے کہ آپ یہ بات مانیں. یہ کیوں مانیں؟ اس لیے کہ ہم مان رہے ہیں. تو وہ ٹھیک کہتے ہیں جی کہ سوری، یہ کوئی ماننے کی وجہ نہیں ہے. ایک میری مؤدبانہ یہ بات سن لیجیے. دوسری گزارش یہ بھی سن لیجیے کہ بی پریپیئرڈ کہ کچھ دیر کے لیے وہ ملحدانہ باتیں کریں گے، کچھ دیر عرصے کے لیے وہ کنفیوز رہیں گے. آپ قرآن کو، اللہ کے دین کو ایسے سمجھیں جیسے کہ وہ ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ پر ایمان کے لیے دلائل فراہم کی، آخرت پر ایمان کے لیے دلائل انبار لگا دی، رسالت پر ایمان کے لیے دلائل کے انبار لگا دی. لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ ان کو مانے گا وہی کہ جو ماننے کے لیے تیار ہے. یہ بات کہ آپ سائنس سے پروف کریں کہ کوئی آخرت ہے، کوئی خدا ہے اور کوئی رسالت ہے اور وہی ہے، یہ تو اٹس اے نان سٹارٹر. یعنی سائنس سے کیسے پروف کریں؟ سائنس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ کب ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو دنیا نظر نہیں آ رہی ہے اس میں کیا ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے. سائنسدان جب نہ نظر آنے والی دنیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں، وہ گپے مارتے ہیں. اور جو سائنس کی ان کی اچیومنٹس ہیں اس کے نتیجے میں ان کے بارے میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بات بھی کریں گے وہ صحیح کریں گے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آرام سے بات کی جائے، ان کو بات سمجھائی جائے. ان میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو بات سمجھ کے ماننے کی طرف آئیں گے، بشرطے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سننے کے لیے تیار ہوں. ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. ایسے بچوں کے ساتھ، ایسے نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ بھی گفتگو ضروری ہے کہ وہ یہ نہ کریں کہ جی ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم بن دیکھے مانتے ہیں. کیوں؟ دلیل کی وجہ سے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے. تو انشاءاللہ ہم جب اس طرح سے ان سے گفتگو کریں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی تو وہ پٹ آف اس لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دلائل تو ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے زبردستی منوا رہے ہیں، جیسے ہندو منواتے ہیں، جیسے عیسائی منواتے ہیں. اتفاق سے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ہم کو بھی منوا رہے ہیں، ہم سے بھی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے دین کو اس کے اپنے دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا، ہم کو بھی ہدایت دے گا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. جی شبنم صاحبہ. جی السلام علیکم سر. سر یہ آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں جو آخری آیات ہیں 24 اور 25، یہ تھوڑی سی مجھے میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سر اس کے بارے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، مگر ہم ساتھ میں یہ کہیں انشاءاللہ. اور اگلا حصہ شاید آیت کا کچھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کہنا بھول جاؤ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو اگر آپ ایسا کہنا بھول جاؤ تو پھر جو بھی. تو سر کائنڈلی مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں. تھینک یو سر. میں نے شاید الفاظ دوسرے استعمال کیے، لیکن میں نے بات یہی کہی ہے کہ یہ بات آپ ہرگز نہ کہیں کہ لازماً یہ کام میں کل کر دوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ کا فیصلہ ہو. اس کو جب آپ الفاظ میں بولیں گے تو انشاءاللہ بول دیں گے. تو اوکے، میں بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ تو الفاظ ہیں نا. ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لازماً ہر حال میں ہو. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بات آپ بتا رہی ہیں اور جو بات میں نے بتائی ہے اس میں کوئی فرق ہے.
شاید ایمفسس کا فرق ہے کہ میں نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا اور نہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. تو جب بھی ہم بات کریں ہم یہی بات کریں کہ بھائی یہ معاملہ امید ہے ان قریب ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.